السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع اور اس ویڈیو کی جو ڈسکشن ہے وہ بہت ہی اہم ہے، تو آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ اشرف المخلوقات یعنی انسان کے حوالے سے دیکھیں گے کہ وہ کس فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ فطرتی طور پر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو دین ہے یا جو اس کی فطرت ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے، اسکپ بالکل بھی نہیں کرنا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جب پیدا فرماتے ہیں، گویا وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اس کا اسلام ہوتا ہے۔ اس فطرت پر وہ اللہ رب العزت اس کو پیدا فرماتے ہیں۔ پیدائشی طور پر انسان مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے جو والدین ہیں یہ ان پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، یہ جس بھی کیٹیگری میں انسان کو لے جاتے ہیں اس بچے کو، اس کے والدین۔ اسی طرح سے جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے، لیکن مختلف عقائد رکھنے والوں کا نظریہ اور عقیدہ مختلف ہے۔ اسی طرح ہی جو عیسائی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت گناہ گار ہوتا ہے، لیکن ہم اگر قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ان تمام عقائد کی نفی کرتا ہے، اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی بچے کو پیدا فرماتے ہیں تو وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت دین اسلام ہوتی ہے۔ پھر اس کے پیرنٹس جو ہے وہ اس کو فردر ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں لے جاتے ہیں، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر جب اللہ رب العزت نے ہاتھ پھیرا، اس میں سے قیامت تک آنے والی روحیں نکلی۔ جب قیامت تک آنے والی روحیں نکلی تو اللہ رب العزت نے ان کو میدان عرفات میں جمع فرما کر پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان تمام ارواح نے اس ٹائم پہ یک زبان ہو کر ایک ہی جواب دیا، بلا، کیوں نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بات کو قیامت تک یاد رکھنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور یہ مت کہنا کہ میرے آباء و اجداد جو ہیں وہ شرک کیا کرتے تھے تو اس وجہ سے میں بھی یعنی شرک کر رہا ہوں، یا جو میرے آباء و اجداد کام کیا کرتے تھے تو میں بھی وہی کام کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ کلیئر کٹ انسان سے جو ہے وہ عہد لیا اور کلیئر کٹ انسان کو سمجھایا اور بتایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی فطرت ہی توحید ہے، لیکن جب وہ اپنے شعور کو بیدار نہیں کرتا، جب وہ سمجھتا نہیں ہے، جب وہ اپنی عقل کے ساتھ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے سرچ آؤٹ نہیں کرتا، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جو شخص اس کو جہاں پر لگاتا ہے، جو بھی اس کو جو کچھ بتاتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ جبکہ انسان کو اللہ رب العزت نے اتنی عقل دی ہے، اتنا شعور دیا ہے کہ وہ پہلے قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو سیکھے، اس کے معنی سمجھے، پھر اس کی تفسیر کو سمجھے، پھر حدیث کو اپنے سامنے رکھے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میرا رب اللہ ہے، اللہ رب العزت نے مجھے توحید پر پیدا کیا، اللہ رب العزت نے مجھے مسلمان پیدا کیا۔ اس کائنات کو بنانے کا مقصد اس کو تب سمجھ میں آتا ہے جب وہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی فطرت شروع سے ہی توحید پر تھی، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا دین جو ہے وہ شروع سے ہی اسلام تھا۔ یہ چیزیں انسان کو قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے بعد پتہ چلتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی انبیاء کرام کو اس لیے ہی مابعوث فرمایا کہ وہ انسانوں کو بتا سکیں۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر نسل کا آغاز کیا گیا،
تب شرک نہیں تھا، تب کوئی بھی فساد، کوئی بھی لڑائی جھگڑا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا. لیکن جب نیک لوگ اس دنیا سے وفات پا گئے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں نیک لوگ اس دنیا سے وفات پا گئے، پھر شیطان نے ان کو ورگلایا. جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اور جو صحیفے نازل ہوئے ان میں اس چیز کو کلیئر کٹ بتایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو کلیئر کٹ بتایا تھا کہ شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں ہر طریقے سے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ تمہارے اندر وسواس ڈالتا ہے، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، تم نے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا. لیکن انسان کی سوچ، انسان کی فطرت، انسان کی جو ہے وہ جلد بازیاں اس کو پیچھے سے پیچھے لے جاتی ہیں. اسی طرح وہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں چند ایسے بزرگ تھے جو اللہ رب العزت کے نہایت ہی قریب اور اللہ رب العزت کے نہایت ہی برگزیدہ بندے تھے، جو بہت ہی نیک تھے. ان کی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوا کرتی تھی، تو لوگ ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے. جب وہ یکد بعد دیگرے وفات پا گئے تو شیطان نے ان لوگوں کے دماغوں میں اس چیز کو ڈالا کہ آپ لوگ ان کی مورتیاں بنائیں، ان کی پکچرز بنائیں، یا ان کی جو ہے وہ مٹی سے مورتیاں بنائیں، بت بنائیں ان کے، جس سے آپ کو ایسا فیل ہو کہ وہ آپ کے پاس ہی ہیں. آپ دعائیں مانگے لیکن آپ کو فیل ہو کہ وہ آپ کے پاس ہی ہیں. تو انہوں نے یہ کام شروع کیا. لیکن جب صحیح العقیدہ لوگ اس دنیا سے وفات پاتے گئے، جو اس چیز کی عقل و شعور رکھتے تھے کہ اس کو یہ شرک ہے، یہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، یا جو بھی معاملات تھے، جب وہ اس دنیا سے وفات پا گئے، پھر شیطان نے ان لوگوں کو جو عقل کم رکھتے تھے یا اپنی عقل کو کم استعمال کرتے تھے، شعور سے کام نہیں لیتے تھے، ان کو پھر ورگلایا، ان کے دل میں وسواس پیدا کیے کہ آپ لوگ کیوں نہ ان کی پوجا سٹارٹ کر دیں، کیوں نہ انہی سے ہی مانگنا شروع کر دیں. تو ان لوگوں نے اس چیز کو جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ شرک کا آغاز ہوا. مختلف علاقوں میں، مختلف ایریاز میں، مختلف جگہوں پہ ان کی مورتیاں رکھی گئیں، اور پھر اس طرح سے شرک کا آغاز ہوا. اور اگر انسان قرآن کی ان آیات کو پڑھتا ہے، الستو بربکم، اللہ تعالیٰ کے اس بات کو، اس عہد کو یاد رکھتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم فطرت اسلام پر پیدا ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو چپائے، ان کے ہاں بھی بالکل صحیح بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ آگے سے انسان ہی ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معبودوں جو انہوں نے بنائے ہیں ان کے نیاز کے لیے ان کے کسی کے کان کاٹ دیتے ہیں، کسی کو داغ دیتے ہیں، یا ان کو مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ ان کے لیے، یہ اس بت کے لیے، یہ اس بت کے لیے، یہ سارا کچھ وہ کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ انسان، کوئی بھی بچہ، خواہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس چیز کو ہم نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس انفارمیشن کو اپنے تک ہی مت رکھیں، لوگوں تک پہنچائے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ نظریے کیا ہیں، عقائد کیا ہیں اور فطرت کیا ہے. نیو ویور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.